اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وبارك وسلم. آج الحمدللہ ایک جو سیرت کا سبق ہے وہ معراج شریف کے حوالے سے ہے. بہت اہم سبق ہے سیرت کا، اور اس میں بے تحاشا ہمارے لیے دروس ہیں، فوائد ہیں، عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب اس کو بڑی توجہ سے سنیں گے اور دل کے کانوں سے سنیں گے، تاکہ ہمیں جو ہے اس کے کما حق فوائد حاصل ہو سکیں. 10 نبوی گزر چکا ہے. جس فیز کے اندر ہم سیرت کے ہیں، 10 نبوی تقریباً گزر گیا ہے. اور حالات یہ ہیں کہ انتہائی آزمائشیں ہیں، اور ابتلا کا دور ہے، تکلیفوں کا دور ہے مسلمانوں کے لیے خاص طور پہ. اور اگرچہ مسلمان کافی تکلیف کے اندر ہے، لیکن اس محاذ کے اوپر جو ہے کفار کو پے در پے کئی شکستوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اپنی ہر تدبیر انہوں نے آزما لی کہ اسلام جو ہے اس کا پھیلاؤ، اس کی دعوت کا پھیلاؤ رک جائے. لیکن یہ جو ہے ان کو ہر محاذ پہ جو ہے ذلت اور رسوائی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ مدد کرتے چلے جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو یہ ہے کہ کفار کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے. تو شب ابی طالب کا بہت کٹھن سفر تھا، 3 سال کا، جو مسلمانوں نے جو ہے وہ خندہ پیشانی کے ساتھ اور بڑی استقامت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ اس کو سہا، اور اس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچایا ہے. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر طائف آپ کے سامنے گزرا تھا گزشتہ کلاس میں، جس میں بے تحاشا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی ان لوگوں نے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخرو فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جو ہے وہ مکہ المکرمہ میں تشریف لے آئے تھے. تو جب یہ ساری تکلیفیں جو ہیں وہ آ گئیں، اور یہ سارے حالات سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گزرنا پڑا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرا اور معراج کی عزت سے نوازا، اور آپ کو اس قدر اونچا کر دیا، اور آپ کا مرتبہ اس قدر واضح اور بلند کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جن کو ملائکہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں، مقربین ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی پیچھے رہ گئے. حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ ان کے سردار ہیں، وہ بھی ایک مقام پر جا کر، سدرۃ المنتہا پر جا کر وہ بھی پیچھے ہو گئے. اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر میں اس سے 1 انچ بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. یہاں سے آپ کا جو ہے وہ مقام شروع ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عروج بخشا کہ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے براہ راست اپنی ملاقات کا شرف بخشا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس آسمانوں پر بلایا، اور ایسے ان مقامات کی سیر کرائی جس پر کسی بشر کا تو بشر، کسی فرشتے کا بھی وہاں تک جو ہے وہ رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں تھی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ سفر معراج ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آج ذکر کریں گے، اور اس میں جو جو واقعات پیش آئے اس کو انشاءاللہ ہم توجہ سے سنیں گے. اس میں بہت ساری قوموں کے ان حالات کا ذکر ہے، بہت سارے ان لوگوں کا ذکر ہے جو طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کے دوران دیکھا. اور یاد رہے کہ جو ان کو عذاب ہو رہا تھا، یا جو بھی ان کے ساتھ حالات تھے، یہ قیامت کے بعد کے حالات نہیں تھے. قیامت تو ابھی واقع ہونی ہے. اس سے پہلے دنیا میں، یعنی کہ قیامت سے پہلے پہلے ان کو یہ سارے عذاب دیے جا رہے ہوں گے، اور یہ حالات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہوں گے. اور قیامت کے بعد تو پھر وہ حساب کتاب کے بعد تو اور تفصیل ہوگی اس کی. لیکن ابھی جو آپ کے سامنے یہ واقعات آئیں گے، جتنے بھی لوگوں کا تذکرہ آئے گا، جتنی بھی جماعتوں کا، قوموں کا تذکرہ آئے گا جو طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے، وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ خصوصیات ان لوگوں میں تھیں، یا وہ عیب ان لوگوں کے اندر تھے دنیا کے اندر، اور عذاب بھی ان کو قیامت سے پہلے دیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان تمام افعال سے، برے افعال کبیحہ سے ہم سب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے. تو اس واقعے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر جیسے شروع ہوا، آپ کے سامنے سلائڈ پہ آ رہا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پر، کن کن مقامات سے گزرے، کہاں کہاں آپ نے نوافل کی ادائیگی کی، وہ انشاءاللہ آج کے سبق کے تذکرے میں ہوگا. اور اس کے علاوہ کتنے لوگوں کی، کتنی قسم کے لوگوں پر آپ کا گزر ہوا، ان کے حالات آپ کے سامنے، پھر کتنی جماعتوں پر آپ کا گزر ہوا اس سفر کے اندر، وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور سفر معراج کا آغاز کہاں سے ہوا، تو اس کے بارے میں بھی تفصیل آئے گی. اور آسمانوں پر جب آپ کو صعود ملا، جب آپ بلندی پر چلے گئے، تو وہاں کس کس آسمان پر کس کس نبی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کرائی گئی. اور پھر وہاں سے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضری دی، اور پھر وہاں سے معراج کی واپسی کا سفر ہوگا انشاءاللہ.
ये सूरह इसरा की आयत नंबर 1 है, जिसमें मेराज का तज़किरा है। मेराज का तज़किरा कुरान पाक में सूरह इसरा में भी मिलता है और सूरह नजम में भी मिलता है। इन दोनों सूरतों में मेराज के वाक़े का जिक्र है। और जो इस सूरह इसरा की पहली आयत है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। तो ये अल्लाह ताला ने मेराज के बारे में सूरह इसरा के अंदर आयत नंबर 1 में पैगाम को वाजे किया कि पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा की तरफ ले गई, जिसके माहौल पर हमने बरकतें नाजिल की हैं ताकि हम इन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखलाएं। बेशक अल्लाह ताला हर बात सुनने वाले हैं, हर चीज़ देखने वाले हैं। तो ये अल्लाह ताला ने मेराज का जो वाक़या है, इसके पस मंज़र के अंदर अल्लाह पाक ने इस आयत को नाजिल किया। तो ये नक्शा है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इसकी तफसील आगे आएगी कि यहाँ पे नबी अलैहिस्सलाम ने ये इस नक्शे के अंदर ये एक छोटा सा एक और मैप है, इसमें ये मक्कातुल मुकरमा नजर आ रहा है आपको। तो नबी अलैहिस्सलाम इस मक्के से पहले बैतुल मक़दस की तरफ गए हैं, जो कि फ़लस्तीन के अंदर है, जहाँ मस्जिद अक्सा वाक़या है। और यहाँ से फिर आपको जो है वो मेराज करवाई गई। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस सफर को क्या कहते हैं, जो मस्जिद हराम से यानी बैतुल्लाह से लेकर बैतुल मक़दस तक का जो सफर है, इस सफर को क्या कहते हैं, और मस्जिद अक्सा से फिर आगे ऊपर आसमान की तरफ जाने के सफर को क्या कहते हैं, ये इंशाल्लाह आज के सबक में आएगा। 11 नबी में तकरीबन ये वाक़या जो है वो पेश आया है। इस वाक़े के तारीख के हवाले से भी कुछ ना कुछ इख्तलाफात हैं। अहले सीरत, कुतुब सीरत के अंदर जो सीरत निगारों ने लिखे हैं, कुछ इख्तलाफात लिखे हैं इस हवाले से। और कुछ महीनों का भी इख्तलाफ है, कुछ सालों का भी इख्तलाफ है। तो उसमें मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। तकरीबन एक किताबों के अंदर इसके मुख्तलिफ अकवाल मिलते हैं, और तकरीबन 10 के करीब अकवाल हैं कि ये मेराज असल में हुई कब थी। कुछ सीरत निगारों का ये कहना है कि हिजरत से ये तकरीबन 6 माह पहले मेराज का सफर नबी अलैहिस्सलाम को करवाया। कई सीरत निगारों ने लिखा है कि 8 महीने पहले ये सफर हुआ, कई कहते हैं 6 महीने पहले, कई कहते हैं 8 महीने पहले, कई कहते हैं 11 महीने पहले ये सफर हुआ। कुछ कहते हैं कि 1 साल पहले हुआ, हिजरत के सफर से 1 साल पहले ये मेराज का सफर नबी अलैहिस्सलाम का हुआ था। कुछ कहते हैं 1 साल और 2 महीने, कुछ कहते हैं 1 साल और 3 महीने, कुछ कहते हैं 1 साल और 5 महीने, कुछ कहते हैं 1 साल और 6 महीने, और कुछ कहते हैं नहीं, हिजरत से 3 साल पहले ये मेराज का सफर हुआ, और कुछ कहते हैं नहीं, हिजरत से 5 साल पहले ये सफर हुआ। तो बहरहाल मुख्तलिफ अकवाल हैं जो किताबों में मज़कूर हैं। बहरहाल राजे तरीन कौल जो है वो ये है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद और बैत उक़बा, इंशाल्लाह भी आएगा अगला सबक बैत उक़बा का, कि बैत उक़बा से पहले जो है ये मेराज का सफर हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जो वफ़ात हुई है, वो वफ़ात के बाद जो है ये मेराज का सफर हुआ है। जब शेब अबी तालिब का वाक़या हुआ, तो उसमें खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी उसी मैसूर थी, उसी वादी के अंदर थी, शेब अबी तालिब के अंदर। और वहां से जब वो मुहासरा खत्म हुआ है, तो उसके बाद वो बीमार हुई हैं और उनका फिर वहां पे इंतकाल हुआ है। तो उसके बाद ये मेराज का सफर है, ताइफ के बाद। तो बहरहाल ये कुछ इसमें इख्तलाफ है सीरत निगारों का इसकी तारीख के हवाले से। और इसी तरह महीनों में भी इख्तलाफ है। कुछ कहते हैं ये रबीउल अव्वल के अंदर हुई है, ये मेराज का सफर जो है ये रबीउल अव्वल के अंदर हुआ है। कुछ कहते हैं नहीं, ये जो है वो रबीउल आखिर के अंदर हुआ है। कुछ कहते हैं कि ये रजब के अंदर हुआ है, जैसे हमारे यहाँ भी मशहूर है 27 रजब का कौल है। कुछ कहते हैं ये रमजान में हुआ है, कुछ कहते हैं शव्वाल में। बहरहाल मुख्तलिफ महीनों के अंदर भी इसका इख्तलाफ है, लेकिन मशहूर यही है कि ये रजब की 27वीं शब को ये जो है वो वाकया पेश आया है। बहरहाल 11 नबी में ये वाकया पेश आया और मक्की दौर में पेश आया और सफर ताइफ के बाद पेश आया। तो इस सफर के जो है वो दो हिस्से हैं। मेराज के जो सफर के हैं, कितने हिस्से हैं? दो हिस्से हैं। एक को कहते हैं इसरा, एक को क्या कहते हैं? इसरा। और दूसरे को कहते हैं मेराज। इसरा किसे कहते हैं? इसरा कहते हैं रात के चलने को। रात के चलने को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सफर हुआ है, ये दो हिस्सों में हुआ है। एक आपने जमीनी सफर किया है, और एक आपने फिर आसमान की तरफ उरूज का सफर किया है। तो जमीन का सफर कहाँ से कहाँ तक है? मक्कातुल मुकरमा से लेकर बैतुल मकदस फलस्तीन की तरफ। मक्का से फलस्तीन, ये सफर है जमीनी सफर, इसको कहते हैं इसरा। ठीक है। और जो बैतुल मकदस से ऊपर आप गए हैं आसमानों की तरफ, वो मेराज कहलाता है। मेराज के मानी क्या होते हैं? मेराज के मानी है सीढ़ी के, सीढ़ी लैडर जो होती है। तो जमुरुद की सीढ़ी, रिवायत में आता है कि वहां से अल्लाह पाक ने लगाई, जमुरुद की सीढ़ी लगाई, और वहां से नबी अलैहिस्सलाम सीढ़ी सीढ़ी पर, या लिफ्ट आप समझ लें कि लिफ्ट से फिर ऊपर की तरफ परवाज अल्लाह पाक ने उनकी फरमाई।
تو یہاں سے جو اسرا کا سفر ہوا ہے، مشہور ہمارے یہاں یہ ہے کہ آپ براق پہ گئے، ہم نے سنا ہوا ہے نا یہ براق پہ گئے، لیکن براق پہ آپ گئے ہیں مکۃ المکرمہ سے فلسطین تک صرف، فلسطین میں جا کے جہاں پر براق کو باندھ دیا، پھر باندھ دیا، وہ بندہ رہا وہاں پہ، وہاں سے ایک سیڑھی نمودار ہوئی آسمان سے، اور آپ پھر سیڑھی پر جو ہے اوپر تشریف لے کر گئے، اور واپس جب آئے ہیں تو پھر واپسی وہیں پہ اترے ہیں، دوبارہ سیڑھی سے نیچے آسمان سے جب آئے ہیں واپس معراج سے واپسی پہ، آپ دوبارہ آسمان سے نیچے بیت المقدس کے اندر پاس اترے ہیں، اور اپنے براق پر آپ تشریف رکھا ہے آپ نے، اور پھر براق جو ہے آپ کو دوبارہ مکۃ المکرمہ لے کر آیا، تو اسرا کا جو سفر ہے وہ براق پہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ براق نکلا ہے برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو، یہ ایک ایسا جانور تھا جو کہ خچر سے ذرا چھوٹا تھا، اور جو حمار ہے، گدھا ہے، اس سے تھوڑا سا بڑا تھا، اور انتہائی تیز رفتار تھا، اور اس کے بارے میں آتا ہے کتابوں میں کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم بڑھتا تھا، تو اس طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکۃ المکرمہ سے بیت المقدس اور واپس بیت المقدس سے مکۃ المکرمہ، یہ اس براق کے اوپر آپ کا سفر ہوا ہے۔ یہ سلائڈ میں میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں اسرا ہے، رات کا چلنا مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور معراج کہتے ہیں مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کا ابھی انشاءاللہ آگے تعارف بھی آئے گا، بیری کا جو درخت ہے اوپر، تو وہاں تک جو سفر ہے وہ معراج کا سفر ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اسرا کے سفر سے مراد وہ سفر جو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک ہے، یہ سفر کیسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام فرماتے، یہ ام ہانی کون ہے؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں جو ہے وہ تشریف فرما تھے رات کو، ایک تصویر بھی میرے پاس ہے، یہ حرم میں وہ جگہ ہے جہاں پہ مشہور ہے کہ ام ہانی کا گھر تھا یہاں پہ، یہ اس جگہ سے یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہ محو استراحت تھے، اس جگہ کے اوپر، یہ جو پلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محو استراحت تھے، اور یہاں سے پھر آپ کا جو سفر ہے وہ ہوا ہے براق پر مسجد اقصی کی طرف، تو یہ بھی ایک تصویر ہے جو کہ موجود ہے، اس میں کافی سارے پلر ہیں، جو حرم کے کنسٹرکشن ہے اس میں، لیکن ایک پلر کو انہوں نے تھوڑا سا مختلف بنایا ہوا ہے، تو وہ یہ تصویروں میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ام ہانی کے گھر میں تھے، وہاں پر ایک دم جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ پھٹا ہے، اور آسمان وہ جو ان کا چھت تھی وہ پھٹی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ نیچے تشریف لائے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جب نیچے نیچے تشریف لائے ہیں تو آپ کے ہمراہ اور بھی بہت سارے فرشتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، تو آپ کو جگایا گیا، آپ کو اٹھایا گیا، اور آپ کو مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں لایا گیا، اور بیت اللہ میں جو جگہ ہے نا حتیم، حتیم کا تعارف پہلے بھی آ چکا ہے کہ بیت اللہ کے پاس جو ایک چھوٹا سا ایک ڈی شیپ جگہ ہے، تو وہ پہلے بیت اللہ کا حصہ تھا، بعد میں جب اس کی تعمیر ہوئی، تعمیر نو ہوئی بیت اللہ کی، تو کچھ مال ان کے پاس کم تھا یا حلال مال کم تھا، تو انہوں نے وہ بیت اللہ کی تعمیر سے وہ ہٹا دیا تھا، اور اس کو تھوڑا تھوڑا دیواروں میں اونچا کر دیا تھا اس کو۔ بہرحال اس حتیم کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹایا گیا، اور یہاں پر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا، تو شک صدر کا جو واقعہ ہے یہ معراج پر بھی پیش آیا، تو ہم نے سبق کچھ پڑھے تھے جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو شک صدر کا واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ، کسی صاحب کو یاد ہے وہ کتنی دفعہ پیش آیا؟ 4 مرتبہ پیش آیا، بالکل صحیح، تو 4 مرتبہ جو پیش آیا، تو سب سے آخری بار جو پیش آیا ہے وہ یہ معراج سے سفر سے پہلے کا واقعہ ہے جو ابھی آ رہا ہے آپ کے سامنے، تو سب سے آخری جو شق صدر کا واقعہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک کو چیرا گیا، اور آپ کے دل مبارک کو جو ہے وہ آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا، تو یہ جو واقعہ ہے معراج کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شق صدر کا واقعہ چوتھی دفعہ پیش آیا، اور اس سے پہلے 3 دفعہ شق صدر کا واقعہ پیش آ چکا ہے، جس کے واقعات آپ کے سامنے پہلے گزر چکے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام نے اور میکائیل علیہ السلام جو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے، اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو دھویا گیا، اور پھر ان کے جو ہے وہ سینے مبارک کے اندر ایمان اور حکمت کو بھر دیا گیا، تو اس میں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جس طرح ہر نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں تو معاملہ تھا بارگاہ الہی میں جانے کا، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو غسل کروایا، دل کو وضو کروایا زمزم کے پانی سے، تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں جنت سے، آسمان سے، لیکن جو پانی استعمال ہو رہا ہے وہ پانی زمین کا استعمال ہو رہا ہے، آب زمزم کا استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آب زمزم کا جو پانی ہے یہ آب کوثر سے بھی یا جنت کے پانی سے بھی زیادہ افضل ہے، کیوں کہ افضل ترین شخص کے لیے افضل ترین چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے،
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام افضل البشر ہیں، آپ سے افضل کوئی بشر نہیں ہے. تو ان کے لیے اللہ پاک نے جو پانی کا استعمال کیا جس سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا ہر دفعہ، وہ آب زمزم کے پانی سے دھویا گیا. تو آب زمزم کا پانی جو ہے یہ الحمدللہ ہم سب نے کئی مرتبہ اس کو استعمال کیا. تو یہ پانی وہ ہے کہ یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے. تو بہرحال یہ اس پانی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قلب مبارک کو دھویا گیا. اور اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ مبارک کو دوبارہ سیا گیا. جب ان کا سینہ چاک کیا گیا، دل مبارک کو دھویا گیا، پھر سینہ دوبارہ سیا گیا. اور سینے کے بعد جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت ایک مرتبہ پھر لگا دی. پہلے بھی ہر دفعہ لگی اور اس دفعہ بھی لگی، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین، آخری نبی ہونے کی نشانی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو اس مہر کا یہ مطلب ہے. تو بہرحال یہاں پر پھر براق لایا گیا. اور براق کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سوار ہوئے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ براق تھوڑی سی شوخی کرنے لگا، تھوڑا سا اڑنے لگا، تیز اپنے چلنے لگا، اور جو ہے اس طرح کا اترانے لگا. تو جبرائیل علیہ السلام نے براق کو تنبیہ کی کہ براق یہ تیری کیسی شوخی ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تیری پشت پر آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا. اور تو براق نے جب یہ سنا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ براق جو ہے وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، پسینہ پسینہ ہو گیا، اور پھر اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی. بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر روانہ ہوا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو یہ سفر ہے براق پر، یہ مسجد حرام سے، جس طرح میں نے بتایا آپ کو، مسجد اقصیٰ کی طرف ہوا ہے. اور اس میں ایک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس براق پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سوار ہوئے. ایک یہ بھی لکھا ہے. کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ براق پر صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی سوار ہوئے، جبرائیل علیہ السلام ویسے آپ کے ساتھ چلے. بہرحال تو جبرائیل، اور بہرحال یہ بات ہے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آپ کے ہم رکاب تھے اس سفر کے اندر. اور اس پروٹوکول کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی طرف لے کر جو ہے وہ چلے ہیں. ایک روایت ہے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب ہم براق پر جا رہے تھے نا، تو راستے میں مجھے کچھ جگہ پہ اتارا گیا اور ان مقامات پر مجھے نوافل پڑھنے کا کہا گیا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسی سرزمین پر گزر ہوا جس میں کھجور کے بے تحاشا درخت تھے، بہت سرسبز علاقہ تھا، کھجور کے درخت تھے. جب وہ زمین کا حصہ آیا تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ یہاں اے نبی جی یہاں اتریے اور یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اترے ہیں براق سے اور آپ نے وہاں 2 رکعت نماز ادا کی ہے. اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم ہے کہ جس جگہ پر آپ نے نماز پڑھی ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفی میں جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں جا کر نماز پڑھی ہے، یہاں آپ ہجرت کریں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ ہجرت کریں گے. گویا مکہ مکرمہ سے پہلے آپ کو مدینہ منورہ لے جایا گیا اور جہاں پر آپ نے نماز پڑھی. پھر آگے چلے ہیں یہ، اور آگے چلے ہیں تو ایک اور وادی کے پاس سے گزرے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا نبی علیہ السلام سے کہ یہاں پہ اتریے اور نماز پڑھیے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اترا اور میں نے نماز ادا کی. پھر جبرائیل نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون سی وادی ہے، کہ آپ جانتے ہیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا. تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وادی سینا میں یعنی شجرہ موسیٰ کے قریب نماز پڑھی ہے، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے، وہ درخت ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت جو ہے وہ کلام کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے تھے. تو اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتارا گیا اور آپ کو یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا کہا گیا. پھر آگے چلے ہیں آپ، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ایک اور زمین پر سے گزر ہوا. وہاں پہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا نبی علیہ السلام سے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتریے نماز پڑھیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اترا ہوں اور میں نے نماز کو ادا کیا اور وہاں سے روانہ ہوا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ اس جگہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں جانتا. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مدین کا علاقہ ہے جو شعیب علیہ السلام کا مسکن تھا، جہاں شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، یہ وہ سرزمین ہے. تو پھر خیر وہاں سے آگے روانہ ہوئے اور ایک اور جگہ پر پہنچے اور وہاں پر پھر آپ اترے ہیں اور نماز پڑھی ہے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ مقام بیت الحم ہے، یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی. تو یہ راستے میں 3 4 جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ واقعات پیش آیا کہ آپ کو نوافل پڑھنے کا کہا گیا. اس سفر کے اندر
कुछ अजाइब अजाइबात भी पेश आए, कुछ ऐसी अजीब व गरीब मिसालें भी पेश आई। जैसे इस किताबों में लिखा हुआ है कि आप इस बुर्राक के सफर पर रवां दवां थे, तो रास्ते में एक बुढ़िया, यानी बूढ़ी औरत आपको नजर आई। तो उस बूढ़ी औरत ने आपको आवाज दी। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इसकी बात की तवज्जो ना कीजिए, इसकी बात पर इल्तफात ना कीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। तो फिर क्या हुआ कि आगे बढ़ते गए तो देखा एक बूढ़ा शख्स है, एक बूढ़ा नजर आया, उसने भी नबी अलैहिस्सलाम को आवाज दी। तो फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने यही कहा कि या रसूल अल्लाह, इस बूढ़े शख्स की बात पर तवज्जो ना कीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये जो बूढ़ी औरत है, ये दुनिया है, ये दुनिया आपको अपनी तरफ बुला रही है, तो इसकी बात पर हरगिज तवज्जो ना कीजिए। और ये जो बूढ़ा आदमी आपको आवाज दे रहा है, ये शैतान है, ये आपको बहकाने के लिए आपको जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा है। आप इसको भी नजरअंदाज कीजिए और आगे चलिए। खैर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़े हैं मजीद, तो आपने देखा है कि चंद अफराद की जमात है जो वहां से गुजर रही है। तो जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, अस्सलामु अलैका या हाशिर। तो ये चंद अफराद की जमात थी जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलिमात से पुकारा। तो यहाँ पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, इनके सलाम का जवाब दीजिए, इनके सलाम का जवाब दीजिए। और ये बताया कि ये जो तीनों हजरात हैं, इनमें से एक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, और एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। तो ये तीन नबी हैं जो आपको सलाम कर रहे हैं, तो आप इनके सलाम का इनको जवाब दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनके सलाम का जवाब दिया। इसी सफर के दौरान नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो कुछ और जमातों का गुजर भी हुआ, जिसमें तकरीबन 9 किस्म के वाकयात आते हैं, जो मैंने आपके सामने ये चार्ट में लिखे हुए हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कम व बेश इन 9 जमातों के ऊपर से गुजरे हैं, जो सीरत की किताबों में मनकूल हैं। तो इस पे बात करने से पहले सीरत की किताबों में एक और बात भी लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब शब मेराज का सफर फरमाया, तो जहां इन लोगों पर जो 3 किस्म के लोग आपको मैंने बताए हैं, 3 किस्म की जमातों पर से गुजर हुआ, इसमें नबी अलैहि वसल्लम ने मूसा अलैहिस्सलाम की भी कब्र के पास से सफर हुआ और देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। तो ये वाकया भी है। और एक किताब में ये भी लिखा हुआ है कि इस सफर में नबी अलैहि वसल्लम का दज्जाल पर से भी गुजर हुआ है। और खाजन नार, यानी कि जो जहन्नुम का दरोगा है जिसका नाम मालिक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस सफर में उसको भी उसको भी देखा। खैर, तो ये वो इन इसके साथ साथ कुछ अजाइबात सफर आपके सामने मैंने तहरीर की हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 किस्म की जमातों पर गुजरे हैं, और उनमें उनको मुख्तलिफ हालत में देखा है, और उसकी वजह भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बयान फरमाई है। और ये एक समझने वाली चीज़ है, और ये बड़े गौर से और दिल के कानों से सुनने वाली चीज़ है कि ये जो बुराइयां हैं या ये जो अच्छाइयां हैं, इनमें हम भी देखें कि हम कहाँ पे खड़े होते हैं। कौन सी बुराई मेरे अंदर है, आपके अंदर है, कौन सी अच्छाई मेरे अंदर है, आपके अंदर है। और अगर नहीं है तो इसको पैदा करने की जरूरत है, और अगर कोई ऐब है तो इसको दूर करने की जरूरत है। बहरहाल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस कौम पर से गुजरे हैं, तो आपने देखा एक कौम को जिनके जो नाखून थे वो तांबे की तरह थे, लोहे और तांबे की तरह थे, और वो क्या कर रहे थे, अपने चेहरों को और अपने सीनों को नोच रहे थे, छील रहे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से जब पूछा कि जिब्राईल, ये कौन लोग हैं, तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करते थे, जो गीबत जैसे कभी किस्म के गुनाह में मुलविस थे। ये वो लोग हैं जिनको इस किस्म का अजाब हो रहा है। और मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, ये जो अजाब हो रहा है ये मरने के बाद ही शुरू हो गया। क्यामत तो अभी कायम नहीं हुई, क्यामत के बाद का अजाब तो बाद का है। तो ये क्यामत से पहले का अजाब है जो इन लोगों को नजर आ रहा है, इन लोगों को दिया जा रहा है। बहरहाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े हैं, तो आपने देखा एक शख्स को कि वो नहर में तैर रहा है, कभी वो तैरता है, कभी वो डूब जाता है। और वो क्या कर रहा है कि उसको कुछ पत्थर नजर आ रहे हैं, उन पत्थरों को वो लुकमा बना बना के पत्थरों को खा रहा है। तो आपने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कौन है, इसको ये ऐसा क्यों अजाब हो रहा है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह, ये सूद खोर है, ये सूद खाने वाले लोग हैं जिनके साथ ये मामलात हो रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की सूद से हिफाजत फरमाए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े हैं, तो आपने देखा एक ऐसी जमात है जो कि खेती बाड़ी कर रही है। और वो खेती बाड़ी ऐसे करती है कि वो दाना डालती है, खेत का बीज डालती है जमीन के अंदर, और उसी वक्त जो है वो थोड़ी देर में फसल जो है वो उगाती है, और वो फौरन ही फसल काट लेते हैं। और काटने के बाद खेती फिर वैसे की वैसी हो जाती है। तो वो दाना डालते जा रहे हैं, खेती बढ़ती जा रही है, वो काटते जा रहे हैं, वो काटते जा रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं
جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، یہ مجاہدین کی جماعت ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ان کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا، آپ نے دیکھا ان کے سر جو تھے وہ پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، اور پہلے ان کے سروں پر پتھر بڑے بڑے مارے جاتے تھے، ان کے سر پس جاتے تھے، اور پھر دوبارہ پتھروں کو اٹھایا جاتا تھا تو وہ سر دوبارہ اپنی اصلی حیت میں آ جاتے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ پتھروں سے ان کو مارا جاتا تھا، پھر دوبارہ سروں کو کچل دیا جاتا تھا، اور پھر دوبارہ اسی طرح ان کو عذاب دیا جا رہا تھا بار بار۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں کوتاہی کرتے تھے، فرض نماز میں سستی کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو اس فرض نماز میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ایسا عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے ہیں، ایک اور قوم پر آپ گزرے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے ان کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے سے کچھ نہ کچھ چیتھڑے اور لپٹے ہوئے ہیں، کچھ کپڑے ہیں، کچھ چیتھڑے ہیں وہ لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ اونٹ اور بیل کی طرح جو ہے وہ چر رہے ہیں جگہ جگہ چراگاہوں کے اندر، اور جو زری اور کانٹے دار درخت ہے زقوم، اس کے کانٹے کھا رہے ہیں، اور جہنم کے پتھر پتھر کھا رہے ہیں۔ تو اس قسم کی ان کی خوراک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مال تو کماتے تھے لیکن مالوں پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، تو مالوں پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ بہرحال پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے ایک اور قوم پر سے گزرے جن کے سامنے آپ نے دیکھا کہ ہانڈی کا پکا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، تازہ گوشت، صاف ستھرا پاکیزہ گوشت ان کے سامنے پڑا ہوا ہے، اور ایک ہانڈی میں کچا سڑا گلا گوشت جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ صاف ستھرا گوشت نہیں کھا رہے، بلکہ گلا سڑا جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ وہاں سے کھا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، اور آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں جو کہ گلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، حالانکہ ان کے سامنے تو پاکیزہ گوشت بھی پڑا ہوا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورتیں یعنی بیویاں موجود تھیں، مگر انہوں نے پھر بھی زانیہ اور فاجرہ عورتوں کے ساتھ چپاشی کی اور زنا کیا، اور صبح تک ان کے پاس گزاری، رات ساری ان کے پاس گزاری، اور ان میں وہ عورتیں بھی ہیں جن کے پاس حلال اور طیب شوہر موجود تھے، پھر بھی انہوں نے ان کو چھوڑ کر کسی ذاتی اور بدکار لوگوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ انہوں نے رات کو گزارا۔ تو یہ آپ کی امت کے زانی مرد ہیں اور زانی عورتیں ہیں جن کو یہ عذاب دیا گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے ہیں، آپ نے دیکھا ایک عجیب و غریب قسم کی لکڑی ہے جو راستے میں سرے راہ پڑی ہوئی ہے۔ اب جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اس کو تکلیف دیتی ہے وہ، اور جو بھی شے اس کے پاس سے گزرتی ہے اس کو وہ پھاڑ ڈالتی ہے، چاک کر دیتی ہے۔ تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیا ہے، اور یہ کون لوگ ہیں میری امت کے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ ڈاکو ہیں جو راستے میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی جو ہے وہ مثال ہے یہ۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے ہیں، پھر آپ نے دیکھا کہ ایک قوم دیکھی آپ نے کہ ان کے سروں کے اوپر لکڑیوں کا ایک بڑا گٹھا جو ہے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے سروں کے اوپر، اور حالانکہ اتنا بڑا وہ گٹھا ہے کہ اس کو اٹھانے کی بھی ان میں طاقت نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے سروں پر وہ لاد دیا گیا ہے، اور ان کو بڑی دقت ہو رہی ہے، اور پھر اور آ رہی ہیں لکڑیاں ان کے سروں کے اوپر جمع ہو رہی ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پر حقوق اور امانتوں کا جو ہے وہ ذمہ داری تھی، لیکن انہوں نے ان حقوق اور امانتوں کو صحیح طور پر ادا نہیں کیا، بلکہ اپنے اوپر جو ہے وہ اور زیادہ امانتیں لوگوں کی لیتے رہے، سروں پر ڈالتے رہے، اور ان کو واپس کرنے کی انہوں نے کوئی ترتیب نہیں بنائی، لوگوں کی امانتیں ہڑپ کر گئے، لوگوں کی حقوق ہڑپ کر گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کی اس وجہ سے ان کو یہ عذاب جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی زبانیں منہ سے باہر آ رہی ہیں، اور ان کی زبانوں کو لوہے کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے، اور ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور جب وہ کاٹ دیتے ہیں پھر دوبارہ زبان ٹھیک ہو جاتی ہے، اور پھر دوبارہ لوہے کی کینچیاں آتی ہیں اور ان کے ہونٹوں کو کاٹ دیتی ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی امت کے خطیب ہیں اور آپ کی امت کے واعظ ہیں، جو لوگوں کو تو نصیحتیں کرتے تھے بڑی بڑی، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تقریباً 9 لوگوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ جن کے اوپر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مختلف حالتیں دیکھی ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں وجہ دریافت کی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو وجہ بتائی اس کی۔
बहरहाल इसी वाक़ इसरा के अंदर सफर आगे चलता रहा। नबी अलैहिस्सलाम और भी बहुत सारी जगहों के पास से गुजरे। मिसाल के तौर पे आप एक ऐसे मुकाम पर से गुजरे हैं जहां से निहायत ठंडी और खुशबूदार किस्म की हवा आ रही है। तो आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि जिब्राइल, ये खुशबू कैसी है, ये ठंडक कैसी है, ये मजेदार किस्म की हवा कैसी है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये जन्नत की खुशबू आपको आ रही है, ये जन्नत की खुशबू है। फिर इसी तरह आप एक एक जगह के पास से गुजरे, आपको बदबू महसूस हुई बहुत ही नागवार किस्म की। और नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जिब्राइल से पूछा कि ये बदबू कैसी है? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम की बदबू है, ये जहन्नम के पास से आप गुजर रहे हैं, ये बहरहाल उसकी बदबू आपको आ रही है। तो बहरहाल ये सफर था इसरा का। और यहाँ से नबी सल्लल्लाहु इन तमाम जगहों से गुजरते 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 बिल आखिर बैतुल मक़दस पहुंचे हैं। और बैतुल मक़दस आप पहुंचे हैं तो बुर्राक से नबी सल्लल्लाहु नीचे तशरीफ लाए हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक को एक पत्थर से बांधा। और ये वो पत्थर है जहां पर तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम जब आया करते थे बैतुल मक़दस में, तो अपनी अपनी सवारियों को वह बांधा करते थे। तो वहां पर बहरहाल इन्होंने बांधा है। कई किताबों में यह भी लिखा है कि वहां जो बांधने का सुराख था, वो सुराख वक्त के साथ साथ जो है वो खत्म हो गया था। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पत्थर के अंदर उंगली डाली है और वहां सुराख हो गया। और वहां से फिर उन्होंने सवारी को जो है वो बांधा है। बहरहाल इसकी में बशा तस्वीर भी है, ये एक तस्वीर मुझे मिली थी। तो ये वो जगह है जहां पर नबी सल्लल्लाहु ने बुर्राक को बांधा था इस पत्थर के पास। बहरहाल ये यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम जब बैतुल मक़दस पहुंचे हैं, तो यहाँ पर आकर आपने जो है अपनी सवारी को, जो बुर्राक को जो है वो बांधा। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा के अंदर तशरीफ ले गए। और मस्जिद अक्सा में जाकर आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद अदा की। इससे हमें भी ये इसमें सबक मिलता है कि जब भी हम किसी मस्जिद में जाएं, अपनी मस्जिद में आए या कहीं भी मस्जिद में जाएं, तो सबसे पहले जो है मस्जिद का हक है कि उस पर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद अदा की जाए। तो ये मस्जिद का हक है। तो ये भी हमें इससे सबक मिलता है। बहरहाल नबी अलैहिस्सलाम खुद और जिब्राईल अलैहिस्सलाम दोनों मस्जिद में दाखिल हुए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम दोनों ने दो दो रकतें नमाज की अदा की। अच्छा, इसके बाद जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं, तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, हुजूम था लोगों का, बहुत ज्यादा लोग थे। और वो नबी सल्लल्लाहु के गोया इंतजार के अंदर थे कि नबी सल्लल्लाहु वहां तशरीफ ला रहे हैं। और किताबों में लिखा है कि इनमें इनमें जो है वो तमाम अम्बिया सल्लल्लाहु की अरवाह थी जो कि वहां मौजूद थी। तो जब वहां सारे नबी सल्लल्लाहु तशरीफ ले आए, तो तमाम के तमाम लोग जो है वो वहां पर नबी सल्लल्लाहु के इस्तकबाल के लिए जमा हो गए। और फिर एक मुअज्जिन ने अजान दी, और फिर अकामत भी हुई। और फिर नमाज का इंतजार में सारे लग गए कि कौन आज नमाज पढ़ाएगा। सब इंतजार कर रहे हैं कि कौन इमामत की जगह पर आएगा, कौन इमाम बनेगा, कौन इमामत कराएगा। और वो सारे के सारे जमात जो थी, वो 1,24,000 कमोबेश नबियों की जमात थी जो वहां मौजूद थी। बहरहाल इसी इंतजार में थे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, और आपने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर आपको मुसल्ले पर आगे कर दिया, और आपको कहा कि आप सबको नमाज पढ़ाएं। तो इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया भी कहा जाता है, कि आपने यहाँ पर जो है तमाम नबियों की जो है वो इमामत फरमाई नमाज के अंदर। और किताबों में ये भी लिखा है कि आप जो है वो आपने नबियों की भी इमामत फरमाई, और इस नमाज के अंदर फरिश्ते भी शरीक हुए। तो आप जो है वो कुल कायनात के इमाम हैं, कि आपने सबकी इमामत करवाई वहां, कुल कायनात के इमाम है। तो बहरहाल जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ने जब उनको नबी अलैहिस्सलाम को हाथ पकड़कर मुसल्ले पर खड़ा किया, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैंने नमाज पढ़ाई और मैं फारिग हो गया, तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझसे पूछा कि या रसूल अल्लाह, आपको मालूम है आपके पीछे किन लोगों ने नमाज पढ़ी है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने नफी में सर हिलाया कि मैं नहीं जानता मेरे पीछे किन्होंने नमाज पढ़ी है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जितने भी नबी दुनिया में मबूस हुए हैं, सब ने आपके पीछे नमाज पढ़ी। जितने मुक्तदी थे, ये सारे अंबिया थे जिन्होंने आपके पीछे नमाज पढ़ी है। और फिर इसमें नबी सल्लल्लाहु को उन्होंने ये भी बताया कि फरिश्ते भी थे आसमान से जो इस नमाज में आपके साथ शरीक थे। जब ये नमाज मुकम्मल हो गई, तो फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पास आ गए। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरिश्ते कहने लगे कि जिब्राइल, ये आपके साथ कौन सी हस्ती है? नबी अलैहिस्सलाम के बारे में पूछने लगे फरिश्ते कि ये कौन सी हस्ती है आपके साथ? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहा, जवाब दिया कि ए फरिश्तों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं। और ये एक रिवायत में ये भी आता है कि जिब्राइल ने फरिश्तों से कहा कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं। ये जिब्राईल अलैहि सलाम ने फरिश्तों से, मलाइका से ये उनको पैगाम दिया। बहरहाल ये इस मुकाम के ऊपर नबी सल्लल्लाहु की इमामत करवाना और नमाज के बाद अल्लाह ताला की हमदो सना नबी सल्लल्लाहु ने जो है वो बयान फरमाई। और यहाँ पर एक वाक़या और भी लिखा हुआ है कि नबी सल्लल्लाहु जब यहाँ से फारिग हुए और आपने खुतबा तहमीद जो है वो बयान किया, और उसके बाद जो है वो नबी सल्लल्लाहु के पास जो है वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और आपके सामने तीन प्याले पेश किए गए। एक प्याले में दूध था, एक में पानी था, और एक में शराब थी। तो नबी सल्लल्लाहु ने दूध के प्याले वाले पानी को, दूध के प्याले को जो है वो पसंद फरमाया और उस प्याले को ले लिया और बाकी दोनों प्यालों को छोड़ दिया। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपने दूध का इंतखाब किया है, और दूध का इंतखाब करना यकीनन जो है वो आपने दीन फितरत की वजह से किया है, कि ये दूध जो है वो फितरत की चीज है, और आपने फितरत को इख्तियार किया है। अगर आप शराब को इख्तियार कर लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, और अगर आप पानी को इख्तियार कर लेते तो उम्मत गर्क हो जाती। एक रिवायत में यह भी आता है कि आपके ऊपर चार प्याले पेश किए गए थे, जिसमें एक शहद का प्याला भी था, और आपने दूध और शहद में से जो है वो कुछ ना कुछ उसमें से नोश फरमाया, और बाकी दो प्यालों से कुछ भी नोश नहीं किया। बहरहाल ये वो वाकया है जो इसरा का है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ पर बैतुल मक़दस में आमद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा का सफर यहाँ पर मुकम्मल हो गया। यहाँ से मेराज का वाकया शुरू होता है। मेराज का वाकया शुरू होता है, और मेराज का वाकया यहाँ पर, यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ और दीगर मलाइका मुकर्रमीन की मायत में आसमानों की तरफ आपने उरूज फरमाया, सऊद फरमाया। और कई किताबों में यह भी लिखा हुआ है कि यहाँ से भी बुराक आपको लेकर गया था, लेकिन बहरहाल जो राजे रिवायात हैं उनमें किताबों में ये लिखा हुआ है कि यहाँ से मस्जिद अक्सा पर आसमान से एक सीढ़ी लटकाई गई, जो जमुर्रत की थी, जबरजुद की थी, एक कीमती पत्थरों की सीढ़ी थी, और इसके जरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सीढ़ी पर चढ़े हैं, और आपके दाएं बाएं फरिश्ते थे आपके जुलू में, और यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ऊपर मेराज की तरफ तशरीफ लेकर गए। एक रिवायत भी है, एक मैं वो भी पढ़ देता हूँ आपके सामने, कि अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि जब मैं बैतुल मक़दस के उमूर से फारिग हुआ तो एक सीढ़ी लाई गई, इससे बेहतर मैंने कोई सीढ़ी नहीं देखी। ये वो सीढ़ी थी जिस पर से नबी अलैहिस्सलाम आदम की अरवा आसमान की तरफ चढ़ती हैं, यानी कि नबी आदम कह दिए, बनी आदम की अरवा, यानी कि जितने भी लोग होते हैं जब फौत हो जाते हैं तो उनकी जो रूहें हैं ना, वो इसी सीढ़ी से जो है वो उस पर आसमान की तरफ जाती हैं। तो ये वो सीढ़ी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतनी खूबसूरत सीढ़ी मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। और मेरे रफीक के तरीक यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझको इस सीढ़ी पर चढ़ाया, यहाँ तक कि मैं आसमान के एक दरवाजे पर पहुंचा जिसको बाबुल हफवा कहते हैं, बाबुल बाबुल हफवा। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर गए आसमानों के ऊपर इस सीढ़ी की बदौलत। बहरहाल ये आसमानों की जानिब सफर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमान पर पहुंचे हैं, पहले आसमान के ऊपर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। और जब वहां पहुंचे तो यहाँ पर आसमानों पर भी ना दरवाजे बने हुए हैं, हर आसमान के ऊपर दरवाजे हैं। तो वो दरवाजा जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो सबसे पहला आसमान आया उसका दरवाजा आपने खटखटाया। तो इनके जो आसमानों के दरवाजों के ऊपर जो निगरान फरिश्ते मौजूद हैं, उन्होंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सवाल किए। सबसे पहले सवाल किया कि कौन हो। तो जिब्राईल इस्लाम ने अपना तारुफ करवाया कि मैं जिब्राईल हूँ। तो उन्होंने फरमाया साथ कौन है। तो जिब्राईल इस्लाम ने तारुफ करवाया कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर उन फरिश्तों ने फिर तीसरा सवाल किया कि आप खुद आए हो या बुलाए गए हो। तो जिब्राईल इस्लाम ने उनसे ये कहा कि हम जो है वो बुलाए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो जब ये सुना फरिश्तों ने तो फौरन मरहबा कहा और उनके लिए दरवाजा खोल दिया, और आप आसमान में दाखिल हो गए। और जब आप आसमान में दाखिल हुए हैं तो वहां पर आपकी कुछ नबियों से मुलाकात हुई है। जब आप आसमान पर गए हैं तो आपकी हर आसमान पर कोई ना कोई किसी ना किसी नबी से मुलाकात हुई। जैसे मैंने ये चार्ट बनाया हुआ है आपके सामने, इसमें पहला आसमान है जहां पर सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दरवाजा खोला गया है। तो यहाँ पर आपने एक बुजुर्ग को देखा है कि बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाले, रोशन चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ये आपके वालिद हैं, आपके बाप हैं, आपके दादा हैं, इनका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो आदम अलैहिस्सलाम को सलाम कीजिए। नबी सलाम ने ज़ाहिर है पहले किसी नबी को देखा नहीं था, तो आप नहीं पहचाने। तो जिब्राईल इस्लाम ने आपकी रहनुमाई फरमाई
کہ یہ آپ کے ابا آدم ہیں، ان کو آپ سلام کیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان کے اوپر سلام کیا، اور آدم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن صالح والنبی صالح، مرحبا ہو اے فرزند صالح، اے نبی صالح، اور آپ کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ تو اس وقت آپ نے دیکھا آدم علیہ السلام کو کہ آدم علیہ السلام کے دائیں جانب اور کچھ بائیں جانب لوگ ہی لوگ ہیں، چہرے ہی چہرے ہیں، صورتیں ہی صورتیں ہیں، لوگ ہی لوگ ہیں۔ اور جب آدم علیہ السلام اپنی دائیں طرف لوگوں کو دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو اداس ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا نبی علیہ السلام والسلام نے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ جو آدم علیہ السلام کے دائیں جانب لوگ ہیں، یہ آپ کی وہ نیک اولادیں ہیں جو جنت میں جائیں گی، ان کی طرف آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ اور جب آپ جو بائیں جانب ہیں لوگ، یہ وہ لوگ ہیں، بدقسمت لوگ ہیں، جو کہ گناہگار لوگ ہیں، اور یہ جہنمی لوگ ہیں، اور ان کو دیکھ کر آدم علیہ السلام جو ہے وہ روتے ہیں کہ میری اولاد میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو بہرحال آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ایک دروازہ دیکھا جس میں نہایت عمدہ اور خوشبو آ رہی تھی، اور بائیں جانب جو ہے وہ نہایت سخت بدبو آ رہی تھی۔ اور جب دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے، وہ جنت بھی تھی، اور بائیں جانب دیکھتے تو اداس ہوتے، وہ جہنم کی جو ہے وہ معاملہ تھا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے آگے تشریف لے گئے، اور آپ نے دوسرا آسمان جب دیکھا تو اسی طرح دوسرے آسمان پر بھی دروازہ کھٹکھٹایا گیا، وہی سوال جواب ہوئے، کون ہو، کس کے ساتھ آئے ہو، بلائے گئے ہو، وہ سارے جوابات دیے گئے جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، اور دروازہ بہرحال ان کے لیے کھولا گیا اور ان کو سلام کیا گیا، مرحبا کہا گیا، اور فرشتوں نے کہا کہ مرحبا ہو یا رسول اللہ، آپ کا آنا کیا اچھا ہے، آپ کا آنا، یہ فرشتوں نے آپ کو پروٹوکول دیا۔ اور یہاں پر پھر جو ہے وہ دو نبیوں سے آپ کی ملاقات کروائی گئی، ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دونوں خالہ زاد بھائی بھی ہیں، تو ان دونوں سے جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کروائے گی، اور جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کروایا ان کا کہ ایک یحییٰ علیہ السلام ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ آپ ان کو سلام کیجیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلام کیا، دونوں حضرات نے آپ کا سلام کا جواب دیا، اور آپ کو مرحبا کہا کہ مرحبا بالعقی صالح والنبی وبالنبی صالح، کہا مرحبا ہو اے میرے بھائی صالح اور ایک نبی، اے نیک نبی صالح۔ بہرحال ان کو اس طرح سے انہوں نے پروٹوکول دیا، اور یہاں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے تیسرے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، اور تیسرے آسمان کی طرف بھی گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح دروازہ کھلوایا، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اسی طرح سلام اور کلام ہوا کہ آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا آپ کو۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اس تیسرے آسمان کے اوپر، اور میں نے ان کے جب چہرے کو دیکھا تو ان کا حسن و جمال واقعی میں بہت باکمال تھا، کہ جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کو حسن جمال کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ یہ مشہور ہے کہ یوسف علیہ السلام بہت حسین و جمیل تھے، اور حدیث پاک میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی۔ بہرحال یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، اور چوتھے آسمان پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے، اور اسی طرح پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، اور پانچویں آسمان پر وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور اسی طرح پھر ساتویں آسمان پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور وہاں آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ بیت المعمور کی سے پشت لگا کر بیٹھے ہوئے۔ بیت المعمور کیا جگہ ہے؟ بیت المعمور وہ کہتے ہیں آسمان پر ایک مسجد ہے، آپ یہ سمجھیں، دنیا میں مساجد ہوتی ہے نا، تو آسمان پر بھی ایک مسجد بنی ہوئی ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، یعنی یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر عموداً اگر آپ چلے جائیں تو بالکل آسمانوں کے اوپر ایک جگہ ہے جو کہ فرشتوں کا قبلہ کہلاتا ہے، وہاں فرشتے بھی جو ہے وہ طواف کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کا خانہ کعبہ جو ہے وہ اوپر، تو وہ جو ہے بیت المعمور ہے جو کہ قبلہ ملائکہ ہے، اور جو ٹھیک خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ تو وہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ جو ہے وہ اس بیت المعمور کی دیوار سے پشت لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ایسی جگہ ہے، روایات میں آتا ہے کہ وہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جو فرشتوں کی تعداد ہے نا انسانوں اور جنات سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ جو فرشتہ آ جاتا ہے طواف کے لیے، زندگی بھر دوبارہ اس کی باری نہیں ہے۔ اور یہ بیت المعمور کوئی ابھی کی وہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر، یہ تو جب سے کائنات بنی ہے تب سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ تو بہت بعد میں بنایا، لیکن بیت المعمور تو بہت پہلے کا بنا، اور جب سے بنا یہی معاملہ ہے کہ فرشتے اس کا طواف کریں روزانہ 70,000 فرشتے، اور جو ایک فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے زندگی بھر اس کی باری نہیں آتی۔ اور آپ ہماری قسمتوں پر دیکھیے، ناز کیجیے اپنی قسمتوں پر کہ ہم کتنی دفعہ بیت اللہ گئے ہیں،
कितनी दफा हमने तवाफ किए वहां पे। तो ये अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत रखी है बैतुल्लाह के तवाफ की। ये फरिश्तों को हासिल नहीं है। फरिश्तों तो एक दफा तवाफ करते हैं, उसके बाद दोबारा उनकी बारी नहीं आती। और अल्हम्दुलिल्लाह हम कितनी दफा गए वहां पे, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी दफा हमने तवाफ किए वहां पे। तो ये भी एक ऐसी नेमत है कि इसमें हमें जो है वो इसकी कदर करनी चाहिए इसकी। बहरहाल ये वो जगह है जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। और यहाँ पर भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने यही कहा, मरहबा बिल इब्न सालिह वन नबी सालिह। तो बहरहाल यहाँ पर ये नबी सल्लल्लाहु का जो आसमानों पर अंबिया से मुलाकात का सफर था वो ये आपके सामने मैंने रखा। अच्छा, यहाँ पर फिर नबी सल्लल्लाहु एक और मुकाम पर तशरीफ लेकर गए जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है। सिदरतुल मुंतहा सातवें आसमान से भी ऊपर एक बेरी का दरख्त है, सिदरा बेरी को कहते हैं। तो एक बिल्कुल जो मुंतहा है, इंतहा की जगह है, जहां से आगे फिर अल्लाह का अर्श है इसके ऊपर, वहां पर एक बेरी का दरख्त है। और जो भी जमीन से चीजें जाती हैं ऊपर की तरफ वो सिदरतुल मुंतहा पर जाकर मुंतहा हो जाती हैं। और जो भी आसमान से चीजें नाजिल होती हैं वो अल्लाह ताला के अर्श से नीचे जो है वो इस बेरी के दरख्त यानी सिदरतुल मुंतहा पर नाजिल होती हैं और यहाँ से फिर आगे जमीन पर आती हैं। बहरहाल ये वो जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपनी असली सूरत में देखा, कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम का जो सर था वो सिदरतुल मुंतहा से टकरा रहा था, और आपके जो पाँव थे वो तहतुस सरा, जो जमीन की तह है, वहां से टकरा रहे थे। और ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम की अपनी असली हैयत में थे इस जगह के ऊपर। और यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बहुत सारे सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अजीबो गरीब किस्म के अनवारात और मुशाहिदात का जो है अल्लाह पाक ने तजल्लियात का मुशाहिदा करवाया। जहां पर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेशुमार फरिश्ते हैं यहाँ पे, सिदरतुल मुंतहा के पास बेशुमार फरिश्ते हैं, और सोने के पतंगे हैं और सोने के परवाने हैं जो सिदरतुल मुंतहा को घेरे हुए हैं। तो ये अजीब व गरीब किस्म की तजल्लियात और अनवारात का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से जो है वो मुशाहिदा फरमाया। और एक रिवायत में ये भी आता है, बल्कि कुरान पाक के अंदर आता है सूरह नजम के अंदर, कि जन्नत जो है ये भी सिदरतुल मुंतहा के करीब है। जैसे कुरान की आयत है, इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल माहवा। तो सिदरतुल मुंतहा जो है, फरमाया ये जो है जन्नत जो है सिदरतुल मुंतहा के करीब एक जगह है। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर बैतुल मामूर में नमाज अदा की है। और नमाज अदा करने के बाद आप सिदरतुल मुंतहा की तरफ तशरीफ ले गए हैं। और सिदरतुल मुंतहा के बाद आपको जन्नत की सैर करवाई गई, और जन्नत की सैर करवाएगी। और जन्नत की सैर करने के बाद नबी सल्लल्लाहु को जहन्नम नबी सल्लल्लाहु के ऊपर पेश की गई और आपने उसका भी मुशाहिदा फरमाया। बहरहाल यहाँ से आपने अजीबो गरीब किस्म की अलवान और रंगतें देखने के बाद जो है वो नबी सल्लल्लाहु और ज्यादा जो है वो ऊपर की तरफ तशरीफ ले गए। और वहां पर आपने एक और मुकाम को देखा जिसको मकाम शरीफुल अकलाम कहते हैं। मकाम शरीफुल अकलाम क्या होता है? कि शरीफुल अकलाम कहते हैं कलम के लिखने के वक्त जो आवाज पैदा होती है ना, उसको कहते हैं शरीफुल अकलाम। तो ये वो कलम है जहां से जो कजा और कदर की जितनी किताबत है, हम सब की तकदीर के फैसले और की पैदाइश के फैसले और मरने के फैसले और जो भी तख्लीकात हैं और दुनिया के अंदर मामलात हैं, ये कजा और कदर की जो किताबत कर रहे हैं फरिश्ते, उनके कलमों से जो आवाज पैदा हो रही है, ये वो मुकाम है जो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर की तरफ है। बहरहाल यहाँ पर बहुत सारे फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से किताबत कर रहे हैं और अहकाम खुदाबंदी को लोहे महफूज से नकल कर रहे हैं। ये वो मुकाम था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम तक पहुंचे हैं। ये सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अब चलेंगे, और शरीफुल अकलाम जो है वो सिदरतुल मुंतहा से ऊपर है। बहरहाल यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर इसके ऊपर जो है अल्लाह ताला का अर्श है। यहाँ से नबी सल्लल्लाहु अल्लाह के अर्श के बिल्कुल करीब चले गए। जैसे कुरान पाक में भी फरमाया कि दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन अव अदना, कि बिल्कुल नबी सल्लल्लाहु अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब हो गए। और इतना करीब हो गए जैसे जो है वो दो कमानों के दरमियान फासला होता है, इस कदर जो है वो करीब कर दिए गए अल्लाह ताला। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे लिए आसमान का एक दरवाजा खोला गया और मैंने नूर आजम को देखा, और पर्दे में से एक मोतियों की रफरफ यानी मसनद को देखा। और फिर अल्लाह ताला ने इस जगह के ऊपर जो कलाम करना चाहा वो मुझसे कलाम फरमाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस अर्श इलाही पर तशरीफ ले गए, तो वहां पर अल्लाह ताला के हुजूर पहुंचने के बाद आपने अल्लाह ताला के हुजूर सजदा किया, और जो है वो अल्लाह ताला की दीदार से और सोहबत से और अल्लाह ताला की इरशादात से जो है वहां पर सरफराज हुए।
تو یہ ایسا مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور آپ کے علاوہ کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا۔ تو یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ معجزہ بھی ہے، اعزاز بھی ہے، اکرام بھی ہے، شرف بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام ملا۔ یہاں پر بہرحال اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مکالمہ ہوا، وہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو مزید تفصیل نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے نا تین تحفے بھی عطا کیے۔ آپ کو مشہور ہے یہ بات، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو نمازیں ہیں ان کا تحفہ بھی اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 50 نمازیں جو ہے وہ عطا کی تھیں اس موقع کے اوپر، کہ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کا مضمون بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کو یہاں پر معراج کے موقع پر عطا فرمایا۔ اور پھر ایک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بھی عطیہ آپ کو دیا گیا کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے درگزر کر دیں گے۔ یعنی گناہ کبیرہ کے مرتکب کافروں کی طرح ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں ڈالیں گے ان لوگوں کو۔ شرط کیا ہے؟ شرک نہ کرے بس۔ تو جو شرک نہیں کرے گا، ذرہ برابر ایمان لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطیہ دیا کہ وہ ہم اس کی بخشش کر دیں گے۔ تو اس لیے جو ہے وہ شرک ایسی ایک کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہے، کہ معراج کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں شرک کرنے والے کی بخشش نہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ اگر وہ مختلف قبائل میں مبتلا بھی ہے تو اپنی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن اس ذرہ برابر ایمان کی وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کے شرک کفی سے، شرک جلی سے حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تین تحفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے، اور جس میں ایک نمازوں کا تحفہ بھی تھا۔ اور یہاں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے حضور یہ تحفے لے کر واپسی فرمائی ہے، تو واپسی پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان احکامات کے متعلق، ان ہدایات کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تھی، ان کے متعلق کچھ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد نہیں فرمایا۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے چلے گئے، آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ بھئی کیا آپ لے کر آئے ہیں، کیا تحفہ ملا، کیا حکم ہوا، کیا بات ہوئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا حکم دیا، دن اور رات میں ملا کر ایک دن میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں بنی اسرائیل کا بہترین تجربہ کر چکا ہوں، میں مشاہدہ کر چکا ہوں اپنی قوم کا، ہمارے پر تو صرف 2 نمازیں فرض تھیں، یہ دو ہی نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت کہاں 50 پڑھے گی؟ تو آپ کی امت اس کام کو، اس فریضے کو انجام نہیں دے سکتی۔ آپ کے پاس موقع اچھا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے دوبارہ جا کر جو ہے ریکویسٹ کریں، ان کو درخواست دیں اور اس سے تخفیف کی درخواست کریں، یعنی اس میں کچھ کمی کر دیں اللہ تعالیٰ، کہ یہ امت کے لیے جو ہے وہ بہت بڑی مشقت بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی موسیٰ علیہ السلام کی، تو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس دوبارہ تشریف لے گئے۔ تو جب دوبارہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی، 45 کر دی۔ تو پھر 45 نمازیں لے کے اللہ تعالیٰ کے حبیب جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اسی طرح پوچھا، کہا جی 5 کم ہو گئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ 45 نمازیں نہیں پڑھے گی آپ کی امت، آپ جائیں دوبارہ اس کو کم کریں، یہ مشکل ہو گئی ان لوگوں کے لیے، یہ نہیں پڑھیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اسی طرح 5 5 کر کے آپ کی جو ہے وہ نمازیں جو ہے اللہ تعالیٰ کم کرتے رہے، تو 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیش ہوئے ہیں، اور ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئی، 9 5 45۔ تو 45 نمازیں جب کٹ گئیں، کم ہو گئیں، تو 5 نمازیں رہ گئیں۔ تو جو 5 نمازیں رہ گئیں تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازیں لے کر پھر دوبارہ نیچے تشریف لے آئے، اور دیکھا پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی کی بنا، کیا بنا؟ تو پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو 5 رہ گئی ہیں، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ یہ 5 نہیں پڑھیں گے، اب دوبارہ جائیے اللہ تعالیٰ سے دوبارہ درخواست کیجیے جا کے کہ اس میں اور تخفیف کر دیں، کمی کر دیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اب شرم آتی ہے کہ اب میں نہیں جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ 5 5 کم کرتے 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 یہ 5 بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کر دیں، تو پھر میری امت کے پاس جو ہے یہ ایسا جو تحفہ ہے نماز کا، تو یہ تو پھر یہ نہیں رہے گا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی کہ میں اب نہیں جاؤں گا، اور یہ کہہ کر آپ وہاں سے جواب دے کر آگے روانہ ہو گئے۔
بہرحال جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ غیب سے آواز آئی اللہ تعالیٰ کی کہ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو یہ پانچ، جو یہ پانچ پڑھے گا ہم اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی بات تو صحیح تھی نا، ہمارے یہاں تو 5 نمازیں بھی لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے، اتنی مسلمان ہیں جو کہ برسوں مسجدوں میں نہیں آتے۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، آپ دیکھیے گا کہ شروع میں چند دن لوگ آتے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ ویسے ہی سنسان سائیں سائیں کرتی رہتی ہے مسجد۔ اور آج کل بھی آپ دیکھیں کیا حالات ہے، پھر خاص طور پہ فجر میں تو بہت ہی حالات جو ہے وہ خراب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں 5 نمازوں کی جو ہے وہ فرائض کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پابندی سے پڑھنے کی، جماعت سے پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں سے بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا سفر ہے وہ واپسی کی طرف ہوا، اور واپس آپ آسمانوں سے واپس ہوئے تو واپس آپ جو ہے بیت المقدس پہ دوبارہ اترے، اور وہاں سے براق پر سوار ہوئے، اور براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اور جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا، تو قریش یہ واقعہ سن کے حیران رہ گئے، اور انہوں نے اپنے تعجب سے اپنے سروں کو پیٹنے لگے، اور اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیا، اور کسی نے تالیاں بجانا شروع کر دی، کسی نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور کوئی تعجب کرنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں آپ بیت المقدس بھی جائیں اور وہاں سے آسمان بھی جائیں اور وہاں سے ایک ہی رات میں واپس بھی آ جائیں، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو آپ نے بڑی عجیب و غریب بات قسم کی بات کی ہے۔ بہرحال یہ ان لوگوں کے ایمان کا امتحان تھا کہ جو لوگ ایسی باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو بیت المقدس ہو کے آئے ہوئے تھے، جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، تو جب انہوں نے بیت المقدس کا نام سنا تو انہوں نے بطور امتحان کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بھی بول رہے ہیں یا نہیں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت المقدس کی نشانیاں پوچھنا شروع کر دی، قریش کے لوگوں نے، اور بیت المقدس کے بارے میں سوالات شروع کر دیے، ان کی علامتیں پوچھنا شروع کر دی کہ فلاں جگہ کون سی ہے، فلاں جگہ کون سی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے سامنے بیت المقدس کو بالکل سامنے کر دیا، اور وہ اس کو فار سوال کرتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں بتاتے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کے سارے سوالوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دے دیا، حتیٰ کہ کوئی بھی بات پوچھنے سے باقی نہ رہی۔ تو کہنے لگے اچھا، پھر ایک اور طرف سے آئے، کہنے لگے آپ نے بیت المقدس کی تو بات بتا دی ہے، آپ نے جس راستے سے سفر کیا ہے اس راستے کی بھی نشانیاں بتائیں ہمیں، کس راستے سے آپ گئے ہیں، کون کون سی جگہ آپ نے دیکھی ہیں، کن کن قافلوں کو آپ نے راستے میں دیکھا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں میں فلاں راستے سے گیا ہوں، فلاں راستے پر مجھے فلاں تجارتی قافلہ ملا ہے جو شام سے مکہ واپس آ رہا تھا، اور میں نے ان کو دیکھا کہ ان کا ایک اونٹ تھا جو ان کے ساتھ سفر میں تھا، جو کہ گم ہو گیا تھا، اور وہ بڑے پریشان ہوئے، اور بعد میں انہوں نے اونٹ کو ڈھونڈنا شروع کیا تو بالآخر ان کو اونٹ مل گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو ہے نشانی ان کو بتائی کہ قافلہ آنے والا ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ راستے میں پیش آیا تھا جو میں نے ان کو گزرتے گزرتے دیکھا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد وہ قافلہ جو ہے مکہ پہنچ جائے گا، اور ایک خاکی رنگ کا اونٹ، ایک خاکی رنگ کا اونٹ ہوگا جو ان میں سب سے آگے ہوگا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نشانیاں بتائیں، اور جس پر فرمایا کہ جس پر 2 بوریاں لدی ہوئی ہوں گی۔ تو ہوا یہ کہ تیسرے دن اسی شان سے وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا، اور اونٹ کے گم ہونے کا واقعہ بھی انہوں نے بیان کیا، یعنی کہ جو جو نبی علیہ السلام نے اس قافلے کے بارے میں نشانیاں بتائی تھیں، ان قافلے والوں نے ایک ایک بات کی تصدیق کی، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے کفار کے پوچھنے پر، قریش کے پوچھنے پر بتایا بالکل ہمارا اونٹ بھی گم ہوا تھا، اور یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو بہرحال جب یہ کفار نے یہ واقعہ سنا تو ان میں سے ایک شخص ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے کہ اس نے یہ دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ تو عجیب و غریب قسم کا جادو ہے جو اس لوگوں نے، اس شخص نے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ ہم پر کر دیا ہے۔ تو لوگوں نے بھی پھر اس کی تائید کی کہ ولید تم صحیح کہتے ہو، سچ کہتے ہو۔ بہرحال یہ واقعہ ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کیے گئے، اور تجارتی قافلے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی فرمائی، اور ولید بن مغیرہ کا جواب تھا۔ بہرحال ایک اور کتاب میں واقعہ لکھا ہے، یہ ہماری آخری 2 منٹ کی اور بات رہے گی، انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حبس شمس کے نام سے، سورج کا رک جانا۔ ہوا یہ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قافلے کی متعلق نشانی بتلائی تھی نا کہ یہ قافلہ 3 دن کے بعد آئے گا، تو اس قافلے اور آپ نے فرمایا تھا کہ وہ بدھ کی شام تک یعنی مکہ میں پہنچ جائے گا، تو جب بدھ کا دن ہوا نا تو وہ قافلہ نہ آیا۔ جب بدھ کا دن آیا تو وہ سارے انتظار میں تھے، کفار اس تاڑ میں تھے کہ ہم دیکھیں وہ قافلہ آتا ہے کہ نہیں آتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہیں پہنچا، حتیٰ کہ جو سورج تھا وہ غروب ہونے کے وقت آ گیا، یعنی آفتاب غروب ہونے کا وقت، مغرب کا وقت قریب ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ قافلہ ابھی تک نہیں آیا، نہ ہی دور دور تک اس کو آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سورج کو فرمایا کچھ دیر کے لیے روک دیا غروب ہونے سے،
یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکے پہنچا ہے. اور قافلہ جو ہے بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قافلہ صبح کے وقت مکہ پہنچا ہے. تو اس میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے ممکن ہے دو قافلے ہوں، ایک شام کو آ گیا ہو ایک صبح آ گیا ہو. بہرحال کچھ بھی ہو، یہ لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے پھر ان باتوں کی تصدیق کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا. یہ معجزہ جو حبس شمس کے نام سے سیرت کی کتابوں میں اس کو جگہ دی گئی ہے. بہرحال جب یہ ہوا، سارا واقعہ ہو گیا اور کفار نے نبی علیہ السلام سے ہر طرح کی نشانیاں پوچھ لیں. آپ نے جواب بھی دے دیے، ان نے پھر بھی نہیں مانی. تو اب انہوں نے یہ کیا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے، ان کے ایمان کو چیک کرنے کے لیے ان کے پاس جانا شروع کر دیا، اور ان کو جا جا کے یہ تمسخر کے ساتھ مذاق کے ساتھ اور ٹھٹھے لگا لگا کر یہ واقعہ بتاتے تھے کہ دیکھو ایک شخص ہے جو کہ راتوں رات یہاں سے حرم سے نکلا ہے اور فلسطین گیا اور وہاں سے آسمان پر گیا اور آسمان سے واپس آ گیا. تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو یہ باتیں کفار جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس جانے کے لیے ان سے پوچھنے لگ پڑے. تو اسی طرح ایک شخص پہنچا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کہنے لگا کہ آپ کا ایک ساتھی ہے، وہ آپ کے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس طرح سے سفر کیا ہے اور میں اس طرح سے گیا ہوں اور میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور واپس آ گیا. تو تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا جیسے تم کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، ہم بالکل ایسے ہی فرمایا جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی اس بیان کی تصدیق کرتا ہوں جو آسمانی خبریں آپ صبح شام ہمیں دیا کرتے ہیں. تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اس دن سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب جو ہے وہ صدیق پڑا، سچا پڑا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا. تو یہ ایک واقعہ ہے معراج سے واپسی کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. بہرحال اسرا اور معراج کا یہ واقعہ الحمدللہ مکمل ہوا. اور اس میں کسی صاحب کو کوئی سوال ہے تو وہ کر لے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. مسجد اقصی میں نماز پڑھی ہے، اور جو وہ راک ہے وہاں پر پتھر کو باندھا، وہ براق کو باندھا گیا تھا. ٹھیک ہے. ہاں، جو بد الصخرہ ہے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سواری کو باندھا تھا، اور نماز جو ہے آپ نے مسجد اقصی کے اندر ادا کی. تو اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں، اس میں حکمتیں ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس معراج کے سفر سے مسجد اقصی کی اہمیت بھی ہمیں بتائی ہے. پھر جس طرح مسجد حرام کی اہمیت ہے، ہمارے نزدیک بیت اللہ ہے، قبلہ ثانی ہے ہمارا، اس طرح قبلہ اول کی بھی اہمیت ہے. اور یہ بھی آپ سمجھنے کی بات ہے کہ جس طرح آج وہاں یہودیوں کا ڈیرا ہے، یہودیوں نے قبضہ جمایا ہوا ہے ناجائز قسم کا. تو یہ بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جو ہمارے قبلہ اول پر اس قسم کی ناپاک جسارت کر سکتے ہیں وہ ہمارے اس بیت اللہ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. وہ اس کی طرف بھی خدا نخواستہ جو ہے وہ بری نظر کے ساتھ یہاں پر بھی آنے کی کوئی پلاننگ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو ہمیں اس قسم کے جو ہے نا وہ ہوش کے ناخن بھی لینے چاہیے. ایسے لوگوں کی ان کبھی حرکتوں کا اور ان قسم کی ناپاک جسارتوں کا ان کو جو ہے وہ سمجھنا بھی چاہیے ان کی چالوں کو، اور اس کا جواب دینے کے لیے تیاری بھی کرتے رہنا چاہیے. اور آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں چاہیے. اور جس قدر ہو سکے ہم سے ان کے لیے ہمیں ہر طرح سے کوشش ہمت فکر کرنی چاہیے، چاہے ہم اپنے ہاتھ پاؤں سے کر سکیں، اپنی دعاؤں سے کر سکیں. ٹھیک ہے، ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر کے کر سکیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مسجد اقصی بھی ہمارے لیے بہت ہی مقدس ایک جگہ ہے، جس کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری میں شامل ہے. سوال کوئی اس میں بھی آیا ہوا ہے آن لائن میں؟ براق کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جی براق جو ہے وہ کیا تھی سواری. تو براق کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ایک جانور ہی تھا، اور خچر سے چھوٹا تھا، اور گدھے سے جو ہے کتابوں میں لکھا ہے ہمار سے وہ تھوڑا سا بڑا تھا. اور یہ ایک جانور کی شکل کا ایک جانور تھا جی. دعا کر لیتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں. یا اللہ ہم سب کے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی سختیوں کو دور فرما. یا رب کریم ہم سب کے دلوں کی غفلتوں کو دور فرما. یا رب کریم، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. ہمارے روئیں روئیں میں اپنی یاد کو پیدا فرما. یا رب کریم ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما.
قلب منیب عطا فرما، تقوی کا توشہ عطا فرما، اعلیٰ مجلس والوں میں شامل فرما۔ یا رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی ہمیں عطا فرما۔ یا الہ العالمین نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے ابرار بندے اور بندیوں میں شامل فرما۔ یا رب کریم ہمارے جتنے عزیز و اقارب جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہمارے دوست احباب میں سے، ہمارے محلے داروں میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے، ہمارے مشائخ میں سے، سب کی کلی مغفرت فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ قبروں کو تحد نگاہ وسیع فرما۔ یا رب کریم آگے آنے والے جتنے مراحل ہیں آسانی والا معاملہ فرما۔ یا اللہ، یا اللہ ہم سب کی بھی ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی محبت ہمیں عطا فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آپ کے اخلاق حمیدہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم رزق حلال صدق مقال کے ساتھ آسان بابرکت اور فراغ عطا فرما۔ یا اللہ حلال اور طیب پاکیزہ روزی ہمیں نصیب فرما۔ حرام اور مشتبہ کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر قسم کی سود خوری سے اور ہر قسم کے ناجائز کاروبار سے اور ہر قسم کی حرام کاریوں سے، حرام خوریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا چاہا ہے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، یا جن کا حق ہے ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا